تو یہ بتائیے کہ انٹرنیشنلی اس کا کیا میسج جائے گا، خصوصاً چائنیز جو پہلے ہی بڑے پاکستان سے جسے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے خفا رہے ہیں کہ جی آپ نے ہماری وہاں پہ سیکیورٹی کا تو بندوبست نہیں کیا. اب اس ٹرین انسیڈنٹ کے بعد تو جو ہے وہ یہ میسجنگ تو بڑی نیگیٹو گئی ہے ان کے لیے بھی. باقیوں کو تو چلیے بھول جائیے، منرلز کے لیے جس کو لے کے آنا ہے، جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا جن کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں، وہ کیا یہ جائے گا امیج عائشہ؟ جو میری خبر ہے جی اس کے مطابق چائنیز نے ایک زمانے میں ان کو آفر بھی کی، مدد کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنیز کی مدد پکڑنا، کہ فزیکل مدد کہ چائنیز کو آپ لے آئیں، وہ ان کا وارے اس لیے نہیں کھاتا کہ ظاہر ہے پھر اس میں امریکی سرکار جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے، وہ مسائل پڑتے ہیں. اب کیا اس آپریشن کے بعد یہ کرنا چاہیں گے؟ سو چائنا کا تو کے ایشوز ہیں اور یہ بالکل ایشوز رہیں گے. میرے خیال میں شاید یہ کنونس کر پائیں کہ دیکھو، خیر وہ تو کنونسڈ ہی ہیں کہ خطرہ کتنا ہے، لیکن جو پچھلے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ حملے کس نے کیے تھے. سو چائنا کا تو مسئلہ ایک ایکسٹریم ہے کہ اندر سے بھی ان کو خطرہ ہے، کیونکہ جو بلوچ پولیٹیکل ونگز بھی ہیں اور جو بلوچ لبریشن آرمی بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ چائنا پاکستان کی ریاست کا ساتھی ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. سو ظاہر ہے چائنا کے لیے یہ سگنل جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی پوٹینشیل انویسٹر جو ہے اس کے لیے یہ جو واقعہ ہے وہ بہت سیویئر ہے اور خوف زدہ کرنے والا ہے. آپ کی میں فٹافٹ یہ دھیان دلواؤں کہ ریکو ڈک جو بلوچستان میں ہے، کاپر اینڈ گولڈ مائن ریزروز، وہاں یہ پاکستان بیچنا چاہ رہا ہے. نیگوسیشنز ہے، ایکٹیو نیگوسیشن سعودی عربیہ کے ساتھ. آدھا شیئر ان کا 50% جو شیئر ہے، 50% ٹیتھیان کاپر کمپنی کا ہے، اور 50% جو پاکستان کا شیئر ہے اس میں بھی اپنا شیئر کا آدھا حصہ یہ سعودیوں کو بیچنا چاہ رہے ہیں. وہ کیسے نیگوشیٹ کریں گے بلوچوں کے ساتھ، اور وہ کیا سگنل لیں گے، یہ سب دیکھنے والی باتیں. جی وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں اسی لیے میں نے کہا کہ وہاں پہ اتنے زیادہ پلانز ہیں وہ مائنز کے اور آلسو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی. بہرحال یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. ابھی تو کمنگ بیک ٹو دس انسیڈنٹ، اور یہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یو ایس نے بھی اب اس کو کنڈیم کیا ہے، فرانس نے بھی کیا ہے، بہت سارے ممالک جو ہیں انٹرنیشنلی وہ اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں. اور ہاسٹیجز کی لائفز کے بارے میں بھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر بھی، وہ کافی گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے انہوں نے سپورٹ کی ہے. مگر جی 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 بتائیں، سوری. ہاں، مگر بات یہ ہے کہ جب اس کے اوپر بات آتی ہے، جب بھی پاکستان ان سے ہی کہتا ہے کہ جی افغانستان کی سوئل سے یہ کچھ ہو رہا ہے، ٹی ٹی پی ایک سائڈ پر ہے اور یا بلوچستان ادھر ہے، تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے پاکستان کو وہ سپورٹ نہیں ملتی جس کے کہ وہ چاہتا ہے. یہ مجھے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے وی ڈونٹ گیٹ دیٹ انٹرنیشنل سپورٹ. رضا، بات یہ ہے کہ جس دن امریکہ نکلا افغانستان سے تو وہ نیٹو فورسز جو ہیں وہ سارا لپیٹ کے ختم کر کے واپس چلے گئے. جب بھی کوئی ایسا ٹیرر انسیڈنٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل گورنمنٹس ریئیکٹ کرتی ہیں. یہ ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں. کیا وہ آ کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے بلوچ لبریشن آرمی کو لڑیں گے؟ جواب ہے نہیں. آپ یو کے پاس جائیں گے، کہیں گے جی ذرا دیکھو نا، ڈنڈا دو یہ بلوچ جو ڈائسپورا ہے، ذرا جو کہ کوئی پولیٹیکل مدد کرتی ہے تو ذرا دیکھو. اس کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے اور نہ ہی وہ کوئی آپ کی مدد کریں گے. ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے اس میں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ ہندوستانی میڈیا اور پاکستانی جی ایچ کیو کٹھے ہیں کہ جی یہ ٹی ٹی پی کی مدد سے ہو رہا ہے.
یہ افغان طالبان کی مدد سے ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ٹریننگ افغانستان میں وغیرہ وہ پرابیبلی ایک ریالٹی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں اسلحہ کتنا ہے، اسلحے کی ایکسیس کوئی مشکل نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ کے ہاں بھی اسلحہ ہے اور وہ اب ہمارے میڈیا میں تو رپورٹ نہیں ہوتا، وہ ان کی پچھلے 8 سے 10 سالوں میں بلوچ ملیٹنٹس کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی انکریز ہوئی سبسٹینشلی. اس پوائنٹ سے جب وہ 8 10 سال پہلے وہ صرف سافٹ ٹارگیٹ ایکوائر کرتے تھے، ایف ڈبلیو کے ورکر مزدور جو کہ زیادہ سرائکی سندھی ہوتا تھا، اور ہم لوگ چیختے تھے ہم سرائکی کے بھائی یہ کیوں مارا. اب ان کی کیپیسٹی ہے ہارڈ ٹارگیٹس کی. دیکھیں نا، یہ اتنا بڑا شو انہوں نے کیا ہے جو کہ ان کے لیے ریکروٹمنٹ ڈرائیو کے لیے بڑا اچھا ہوگا. یہ جو ٹرین روکی ہے اور اس میں فوجیوں کو مارا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اکثر چھوٹے موٹے ملٹری فورسز کے اگینسٹ آپریشن کرتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں رپورٹ نہیں ہوتے. ان کی کیپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک انفرینڈلی ٹرین ہے آپ کی فوجوں کے لیے، آپ کی فوج کے لیے، آپ کے جو پنجاب سے، پٹھوار سے، ادھر ادھر سے، گلگت بلتستان سے، کشمیر سے جو فوجی جا رہا ہے اس کے لیے انفیملیئر ٹرین ہے. جو لوکل ہے وہ تو لوکل بیٹھا ہے، اس کی مدد بھی ہو رہی ہے. یہ ٹو پٹ اٹ ویری سمپلی رضا، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے جو کہ آج کے دن میں آپ نے ریاست نے ایک ملٹری مسئلہ بنا دیا. جی اور سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کیا بیک سٹیپ کر سکتے ہیں. جی عائشہ، ہمیں بیک سٹیپ تو بالکل کرنا چاہیے. پاکستان کی سیاسی کلاس جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف اور زرداری دونوں نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ پولیٹیکل انیشیٹو سٹارٹ کریں. زرداری صاحب جب پہلے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بلوچستان پیکج ایک اس کا آغاز کیا، وہ تھوڑا سا آگے چلا، کچھ نہیں ہوا. لیکن پھر انہوں نے بلوچستان بیچ بھی تو دیا نا. جی وہ بھی ایک ریالٹی ہے. پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی وہ بات کریں گے. اچھا، ان پہ ٹرسٹ بھی تھا. جو زیادہ بلوچ نیشنلسٹ گروپس جو ہیں وہ انہوں نے وہ ٹرسٹ بھی کیا، لیکن وہ بھی سیاسی مسئلے ہوتی ہیں، ان کے پاس اسپیس نہیں ہوگی، پاور نہیں ہوگی، جو بھی ریزنز ہیں. اب آپ رضا صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ دیکھیں سی پیک آپ کے 51-60 بلین ڈالرز کا پروگرام تھا نا، ہاں جی جس میں سے 26 سے 30 ارب ڈالر چائنا نے انویسٹ کیے تھے جب تک کہ ٹھنڈا ہونا سی پیک نہیں شروع ہوا. آپ کو جی پتا ہے بلوچستان میں اب تک کتنے انویسٹ ہوئے ہیں؟ اس میں سے 200 سے 250 ملین ڈالر، وہ بھی انفراسٹرکچر کی کنسٹرکشن کے لیے. ہوں جو ملک کا حصہ، اتنا بڑا حصہ، میجر پروونس آف دا کنٹری، وہ اتنا اگنورڈ ہو، اس ہوں کے اپنے ریسورسز بھی اس سے لیے جا رہے ہوں، تو اس میں آپ کیا گفتگو کریں گے؟ کیا پولیٹیشین کیا چلائے گا؟ مجھے بتائیں. اور میاں نواز شریف نے جو ویسٹرن روٹ تھا جو کہ بلوچستان سے اس سائڈ سے ہوتا ہوا آتا تھا، اس کو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ٹوورڈ سندھ اینڈ پنجاب. تو نہ پولیٹیشین، آپ کی جو سول اینڈ ملٹری ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، اس کی امیجنیشن کی فقدان ہے. میں سمجھتی ہوں پورا ملک ہی نہیں چلا سکتے، معذرت کے ساتھ. اچھا، وہ بالکل. چلیے یہ لمبی بات ہو جائے گی. مجھے واٹس ایپ پہ ابھی میسج آیا ہے ہمارے دیکھنے والوں کا، تو میں وہ بھی آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ جی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں بی ایل اے، انہوں نے 200 کے قریب لوگوں کو پہلے بھی مارا ہے اور اٹیکس کیے ہیں، اور وہ وکٹمز کیوں ان کو آپ لوگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور یہ کہ ہمارے لبرل
آپ جیسے لبرل اینالسٹ بھی کبھی کبھی بالکل ہی سادہ اور نائف قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ ایک میرے جاننے والوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا بات یہ ہے جی کہ ہے. آپ کے لبرل دوست جو ہیں، ہم اتنے ہی نائیو ہیں جتنے آپ ہیں، ہاں کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاسی مسائل کو اگر ملیٹریلی آپ حل کریں گے تو ملٹری آپشنز ہی رہ جاتے ہیں، اور اگر کوئی اور طریقہ ہے آپ کے خیال میں اس کو کرنے کا، یا آپ کے خیال میں آپ اسرائیلی اسٹیٹ بن کے ہی مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، تو پھر ڈھونڈ لیں، ہم جی سے تو ڈھونڈا نہیں جاتا. بالکل. نسیم اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ محترمہ آپ پنجابیوں کے خلاف لگ رہی ہیں. میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ کامنٹ آیا ہے یہاں پر. تو اچھا اینی وے اس کو چھوڑیں. بات یہ ہے کہ ناظرین ابھی جو ہم نے بات کی ہے، ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جو کی ایشو ہے، ڈاکٹر عائشہ نے بھی بات کہی اور میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ سیاسی مسئلہ کا حل جو ہے وہ سیاسی ہے. وہ ملٹری آپریشنز، عسکریت مزید جاریت نہیں ہے. سیاسی ایشو کوئی کی طرف توجہ دیں. لیکن عائشہ امیڈیٹلی میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اس کو ٹرننگ اراؤنڈ کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پولیٹیکل کلاس کے اوپر اپنی جو عدم اعتماد کا اظہار تو کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کون کرے گا. میں یہی چیز جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو اب آگے اگر وے فارورڈ اگر ہم نے ایک گرینڈ ڈائیلاگ، پولیٹیکل ڈائیلاگ یا پولیٹیکل نیگوسیشن کرنی ہے تو who will start that؟ اس کے لیے آپ سیاستدانوں کو امپاور تو کریں نا جی. ہم ان کو روز میاں شہباز شریف کو خواب یہ آتے ہیں کہ کس طرح جنرل آصم منیر کو خوش کریں، تو اس طرح سے تو بات نہیں چلے گی نا. پرائم منسٹر آف پاکستان کو پرائم منسٹر آف پاکستان رہنے دیں، ہونے دیں. اس کو محسن نقوی جو ہے وہ نہ چلائے حکومت پاکستان کو یا پنجاب گورنمنٹ کو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ایک جینوئن ڈائیلاگ کرانا چاہیے. آج سے 16 سال 15-16 سال پہلے آپ کے ہمارے چند اچھے مہربان جرنلسٹ دوست بھی ہیں جو اس غدر میں شامل تھے. انہوں نے جی کروایا، بہت سارے لوگ تھے جو اس کار خیر میں ریاست کے ساتھ شامل ہوئے کہ جی ینگ بلوچوں سے جاؤ، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرو اور ان سے کہو بات کریں، کھل کے بات کریں. جب وہ کھل کے بات کرتے تھے، اور پیسے دیا عیسائی نے اس کام کے لیے، جب کھل کے بات کرو ہوئی تو لوگ اٹھائے گئے. دیکھیں گلا شکوہ دونوں طرف، ادھر کی بھی شکایت، اس طرف کی شکایت، دل کھول کے بات سنیں اور ایک پلیٹ فارم بنانا پڑے گا جس میں پاکستان کی سیاست کو سٹیبل. دیکھیں یہ سارے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں، یہاں سے ہم نے پیچھے اگر پلٹنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چیزیں کرنی پڑیں گی. شارٹ ٹرم میں آپ کو ایک سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اس کے بعد مزید دیکھیں یہ کاسٹ بڑھے گی، ملٹری کاسٹ ریاست کے لیے بڑھے گی اگر ہم اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہے. تو جب تک آپ امپاور نہیں کریں گے پرائم منسٹر کو، کسی گیون پرائم منسٹر کو بات کرنے کے لیے، اور ان کو، اور پرائم منسٹرز جو ہیں، جو لیڈرشپ ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھائی یہ کام یوں نہیں چل سکتا، بات کرنی چاہیے. آپ کے آج کل سیاست دانوں کو جس طرح آپ نے ڈس امپاور کیا، وہ کہتے ہیں بھائی ان کا مسئلہ ہے یہی جانے نہ. یہی بات کاسٹ بڑھے گی سب کے لیے. میرے خیال میں ہمیں لانگ ٹرم کی طرف پہلے سوچنا چاہیے، شارٹ ٹرم کی طرف بعد میں دیکھتے رہیں گے. شارٹ ٹرم آپریشن ہو گیا، آپ نے چھڑوا وڑوا لیا، یہ شارٹ ٹرم ہے. بالکل لانگ بالکل ٹرم، لیکن ہمیں لانگ ٹرم سے اب شروع کرنا ہوگا. 100% آئی اگری ود یو. وزیر اعظم ہو یا کیبنٹ ہو یا دیگر گروپس ہو، ان کو اپنی پاور جو ہے اس کو اسرٹ کرنا پڑے گا. امپاور اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹ کر ان کے حوالے کریں، نہ کہ ادر وے راؤنڈ کہ جی ان کا مسئلہ یہی جانے. یہ ہمارے سیاستدانوں نے بھی ایک طریقہ بنا لیا ہوا ہے. آپ امپاور کر کے ایک ڈائیلاگ کو انیشیٹ کریں. اس کے ساتھ بلوچستان میں فیئر الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ نمائندہ گورنمنٹ ہو. کرپشن کا وہاں پہ جو بازار گرم ہے دہائیوں سے، آج سے نہیں، کل سے نہیں، پرسوں سے نہیں، اس کو اینڈ کریں.
اور یہ جو اے ایریا اور بی ایریا ہے کہ 10% پولیس ہے وہاں پہ، 90% لیویز ہیں، اور سینکڑوں ارب روپے کا آپ نے بجٹ رکھا ہوا ہے جس کی افادیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اس کو چینج کریں، ریفارم کریں وہاں پہ. یہ انیشیٹ یہ انہوں نے کرنا ہے. اور میرے خیال سے یہ مسائل جو ہیں یہ تبھی حل ہوں گے کہ جب یہ وہاں پر ایک ریاست کی مشینری، لوکل گورنمنٹس، وہاں پہ عوام کا کچھ اعتماد ہوگا، کوئی ٹرسٹ ہوگا لوکل اسٹیٹ میں، پروونشل گورنمنٹ میں، تو پھر بات آگے بڑھے گی. اس طرح سے یہ کام ایسے نہیں چلے گا، اور ایسے انفارچونیٹلی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے. بہرحال آج کے لیے بہت شکریہ ہمیں آپ کے وقت کا عائشہ، اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت سارے کامنٹس ہیں، بہت سارے سوال ہیں، لیکن ہمیں ریپ اپ کرنا ہے. انفارچونیٹلی تقریباً گھنٹہ ہو گیا ہے، اور اگلے ہم پروگرام میں لیں گے ان سوالات کو بھی، اور ڈاکٹر عائشہ کے اس پہ تبصرہ بھی آپ کو دیں گے، کچھ معلومات بھی کہیں گے. اور میں یہ بھی آپ لوگوں سے عرض کروں کہ ہم نے ایک پیٹریون کا لنک بھی بنایا. ناظرین ہمیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں، لیکن آپ ہمیں پلیز سپورٹ بھی کریں، کیونکہ ہمیں کوئی اشتہارات نہیں ملتے، نہ تو گورنمنٹ آف پاکستان، نہ کسی اور جگہ سے. اور لوگ کیا وہ بڑے ہم پہ الزامات لگاتے ہیں کہ جی فلانا MI6 اور CIA اور را جو ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہے. کاش کہ کوئی لفافے آ رہے ہوتے تو اچھی بات ہوتی. لیکن آپ پیٹریون کے ہم نے لنک اس کے اوپر شیئر ہو رہا ہے اسکرین کے اوپر، آپ جا کے ہمیں سپورٹ کیجئے. چھوٹے سے آپ کی ایفرٹ ہوگی، اس سے ہماری ٹیم جو ہے ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہوں گے. صاف سی بات ہے. تو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، اینڈ تھینک یو ونس اگین.